رانا صاحب نے تو بات اور آگے بڑھائی. انہوں نے کہا جی کہ 7 نام لیے گئے, میں 3 اور بڑھاتا ہوں. ایک کا نام ہے میاں محمد نواز شریف, ایک کا نام ہے جناب آصف علی زرداری صاحب, ایک کا نام ہے جناب عمران خان صاحب. یہ 3 لوگ مل کر بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دن میں حل ہو جائیں گے. آپ کو یہ تجویز کتنی حقیقت سے قریب اور کتنی معقول لگتی ہے؟ دیکھیے, اب ہماری کمیٹی جو بیٹھی ہیں اور ان کے ساتھ رانا صاحب کی پارٹی اور پیپل پارٹی وغیرہ کے ساتھ, تو یہ خان صاحب کی خواہش کے مطابق بیٹھی ہے. صحیح ہے. یعنی کہ یہ مذاکرات خان صاحب کی بھی آف پہ ہو رہے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر خان صاحب ریلیز ہو کے آ جاتے ہیں. جو ملک 2 سالوں میں ملک پہ گزری, جو پاکستان جس نہج پہ آ گیا ہے, اب میرا خیال ہے ہم سب کو اناؤں کے خول سے نکل کے اب ثابت کرنا ہے کہ ہم جو ہے ملک میں ان مسائل کا حل چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں کبات نہیں ہے. خان صاحب اور یہ تینوں مل کے جو ہے بیٹھ جائیں, اور ضرورت بھی ہے آپ کو ان مسائل. آپ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت بھی ہے, اس میں قبات بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے؟ ظاہر ہے خان صاحب جب وزارت عظمیٰ کے منصب پر بھی فائز تھے تب بھی وہ گریز کرتے تھے, وہ کورونا جیسی میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھتے تھے, کشمیر جیسی میٹنگ میں بھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. تو اب آپ کے خیال میں حالات مختلف ہیں اور وہ شاید بیٹھیں گے؟ میرا خیال ہے سیاسی سوچ کو بدلنا چاہیے. نون اور پیپل پارٹی والے نہ شودر ہیں نہ انٹچیبل ہیں, اور اس میں اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ملک کے یہ اس میں کیا مطلب یہ ضد ہم پکڑیں کہ جی نہیں بیٹھنا ہے. دیکھیے, آج طاقت انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, حکومت ان کی ہے, پارلیمان میں جو ہے انہوں نے تعداد اپنی فارم 47 پہ بڑھائی ہوئی ہے. اب ایک تو راستہ وہ تھا جس کا نتیجہ میں 26 نومبر کو سامنے آیا, اس کو ریپیٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ملک جو ہے ایسی ٹریجڈیز کا بار بار متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی کا بات نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ حالات نے, واقعات نے, تجربات نے ہمیں بھی بہت کچھ سکھا دیا ہے, اور نون اور پیپل پارٹی کو بھی بہت کچھ سمجھ آ گئی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجبوری کے تحت, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ اتنے مجبوری کے تحت یہ اتنا جو ہے اس نظام کو اس جگہ پہ لانے کے نتیجے میں اتنے اس میں انوالو ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی کرنا تھا جو یہ کرتے آ رہے ہیں. اچھا کہ یار آپ لوگ بیٹھو اور اس کا حل نکالو گل. اب لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خوشی سے کر رہے ہیں. جب آغاز ہو گیا اور یہ آگے بڑھتے گئے اور پھر جتنے انوالو ہوئے, وائلیشن ہوئی ہیومن رائٹس کی, گھروں پہ چاپے, نشان چھینا گیا, مینڈیٹ چوری ہو گیا, یہ چیزیں اب اتنی بڑھ گئی کہ اب ان پہ پردے نہیں ڈالا جا سکتا ہے ماں سوائے اس کے کہ اس کے لیے اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کو ریکنسائل کریں, مان لیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہے اور ان چیزوں کو, نظام کو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے کیا راستہ دیا جا سکتا ہے. صحیح. تو یہ مذاکرات کے ادوار بالآخر خان صاحب کی رہائی پر منتج ہو سکتے ہیں کیا مروت صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے مذاکرات کے پہلا دور جو ہے اس کی رہائی پہ منتج ہوگا. بقایا ادوار جو ہیں وہ پھر جو ہے منتج ہوں گے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اعلان بیٹھیں گے اور جناب ایک ایگریمنٹ جو ہے ایک معاہدے پہ یہ پہنچ جائیں گے. اچھا, آپ تو اور یعنی میں تو کہتا ہوں اگر ایسا ہو تو کیا ہی بات ہے. میرا تو سوال اس سے پہلے درجے کا تھا کہ کیا خان صاحب اس کے رہا ہو پائیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں پہلے مرحلے میں یہ ہو پائے گا, دوسرے مرحلے میں یعنی آپ ان ریفارمز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی اس نظام کو ضرورت ہے تاکہ کو ایگزسٹنس کا کلچر پروان چڑھے اور ملک آگے بڑھے. ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے بہت سارے لوگ, شاید میں بھی چاہتے ہوئے بھی آپ کی ذرائع سے اتفاق شاید نہ کر پاؤں, مجھے لگتا ہے یہ بہت وشفل تھنکنگ ہے. ابھی آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا مروت صاحب کہ آپ کو پہلے مرحلے میں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے گی کہ جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا اوور دا ویکنڈ کہ بھائی 9 مئی کے معاملے پہ معافی یا اس کے ماسٹر مائنڈ کی تک پہنچے بغیر معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. تو آپ کو لگتا ہے وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے کیونکہ تبھی رہا ہو جائیں ہوں گے نا خان صاحب, ورنہ تو نہیں ہو سکیں گے. 9 مئی پہ واویلا کرنا اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ 9 مئی کو اگر آپ پاکستان کی تاریخ سے حذف کر دیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو جتنا کیا گیا اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. بٹ دے ول لیٹ اٹ گو, یعنی ایسا ممکن ہے کہ وہ بے شک اس پہ کہتے رہیں بات, خان صاحب بھی اپنی پوزیشن میں کھڑے رہیں اور پھر بس دونوں
ایک ادھر دیکھ لے اور بات آگے بڑھ جائے, ایسا ممکن ہے, ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی ضرورتوں کے تحت آلات کو سنبھالتے اور ڈیل کرتے کرتے یہ بھی اتنے کائی میں گر چکے ہیں کہ اب اس کے لیے نکلنا جو ہے وہ صرف اور صرف جب ایک وسیع اسپیکٹرم پہ ایک سیٹلمنٹ ہوگا. ہاں دیکھیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, یہی اسٹیبلشمنٹ خان کی رہائی کے لیے 20 دسمبر پہ راضی تھی, لیکن مانتا کوئی نہیں تھا. اندرون خانہ ہمارے مذاکرات ہوتے تھے, نون بھی اس میں انوالو تھی, تو لہٰذا یہ چیزیں آلریڈی انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں. خان کی رہائی اور سیاسی لیڈرز کی یا جو سیاسی قیدی ان کی رہائی پہلا مرحلہ ہے. خان صاحب جب باہر آ جائیں گے, کیونکہ ان کی بھی خواہش ہوگی کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ ان کے سامنے خان صاحب موجود ہو. اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو خان صاحب اس میں مان جائیں گے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب ٹھیک ہے آپ سلاخوں سے باہر آئیے, لیکن فی الحال فوری طور پر یہ توقع نہ کیجئے کہ جناب ہم الیکشنز کرا دیں گے, اس نظام کو چلنے دیجئے, یہ اگر اپنی مدت سے ہم بے شک 1 سال پہلے کچھ بھی XYZ اتنا پہلے ہم الیکشن کرا دیں گے, لیکن فوری الیکشن نہیں ہو سکتے, یہ ایک بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے؟ خان صاحب اس پہ لچک دکھائیں گے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ بیچ کے, یہ میری ذاتی رائے ہیں, صحیح ہے, بیچ کے الیکشن جو ہیں شاید وہ حالات پہ چھوڑ دیے جائیں گے, اور یہ جو مینڈیٹ کی ریکوری ہے اس حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ یہ ٹیوار آ جائیں کہ کوئی جو ٹریبیونلز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بنا دیے جائے, کیونکہ ابھی جو انہوں نے بنائے ہیں اس میں کوشش کی ہے اپنے ہی پارٹی سے وابستہ لوگوں کو ٹریبیونل کے ممبران بنایا ہے. اوکے